عقیدہ شفاعت کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی مومن کے اعمال میں کمی رہ گئی تو ہم لا وارث نہیں، قیامت کے دن 14 وارث موجود ہوں گے، شفاعت کریں گے۔ استاد العلماء علامہ سید محمد یار شاہ نجفی آل اللہ مقام، ان کا جملہ ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر بندے کو حق شفاعت نہیں ہوگا، اللہ قیامت کے دن حق شفاعت انہی کو دے گا جنہیں دنیا میں حق ہدایت دے کے بھیجا ہے، جنہیں دنیا میں حق ہدایت دے کے بھیجا انہی کو اللہ حق شفاعت بھی دے گا۔ میں زندگی کے اپنے عشرے قربان کر دوں اس عالم بزرگوار کے ایک جملے پر، زندگی کے عشرے قربان کر دوں۔ عالم عالم ہوتا ہے، عالم کی بات عالم کی بات ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ کس نہج پہ سنیں گے، ہزارہ مرتبہ میں نے یہ جملے قبلہ کے پڑھے، ہر دفعہ میں نے عجیب کیف محسوس کیا۔ آپ کو سناتا ہوں، اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا عالم ہمارے درمیان سے گزر گیا۔ فرماتے ہیں جب میرا مرشد علی آئے گا نا شفاعت کے لیے، علی ابھی شفاعت کریں گے نہیں، با ارادہ شفاعت فرما رہے ہوں گے کہ شفاعت کی بارش پہلے ہی شروع ہو جائے گی۔ جملہ اگلا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا، وہ اگلا جملہ ہے، وہ اگلا جملہ ہے۔ فرماتے مجھے بتاؤ، سمجھ کے بولنا میرے ساتھ، فرماتے مجھے بتاؤ اللہ میرے مرشد علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے؟ فرماتے مجھے بتاؤ اللہ علی کی شفاعت کیوں نہ قبول کرے؟ علی نے پوری زندگی توحید کو کبھی شکوے کا موقع دیا ہے؟ خدا کہہ سکتا ہے یا علی مجھے دین کی خاطر تیری ضرورت پڑی تھی اور تو موجود نہیں تھا۔ میں چاہتا ہوں اسی مجلس میں بصیرت کی نگاہوں سے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں قیامت کے دن خدا تمہیں بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے۔ میں نے دکھانے کا وعدہ کیا ہے، لہذا ایک تصویر میں نے بنائی ہے، تصویر بنی ہوئی تو میری ہے لیکن ہے قرآن و تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں مثال دے رہا ہوں تاکہ میں آپ کو وہ دکھا سکوں۔ فرض کیجئے قیامت کا دن ہے، مخلوق خدا جمع ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں نوجوانوں کو، سمجھانے کے لیے کہ قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ کے ہاں سپر کمپیوٹر لگے ہوں گے جس میں آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ فیڈ خدا بخشے گا کیسے، علی چھڑائیں گے کیسے، سپر کمپیوٹر۔ میں ایک نام لے رہا ہوں، اتفاقاً اگر نام کسی کے ساتھ میچ کر جائے تو مجھے معاف کیجئے گا۔ مثلا غلام حسین نامی ایک مومن ہے، اسے لایا گیا حساب و کتاب کے لیے، کلک کیا، پھک کر کے حساب آنا شروع ہو گیا۔ 3 خانے درمیان میں لکیر ہے، 3 خانے بائیں طرف بنے ہیں، 3 خانے دائیں طرف۔ جو بائیں طرف 3 خانے ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، دوسرے خانے میں لکھا ہے کافر، آخری خانے میں لکھا ہے منافق۔ جو دائیں طرف 3 خانے ہیں، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، دوسرے خانے میں لکھا ہے مومن نیکوکار، آخری خانے میں لکھا ہے مومن گناہگار۔ اب ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے مشرک، اس پہ کراس ہے، یہ غلام حسین مشرک نہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، زندگی ہو گئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے، مشرک کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے کافر، اس پر بھی کراس ہے، کراس ہونا بھی چاہیے۔ زندگی ہو گئی اشہد ان محمد رسول اللہ کی آذانیں دیتے ہوئے، کافر کیسے ہو جائیں گے؟ نیچے لکھا ہے منافق، اس پر بھی کراس ہے، کراس ہونا بھی چاہیے۔ ارے ماں کی گود میں علی ولی اللہ پڑھا، دائیں کان میں آذان علی ولی اللہ کے ساتھ، بائیں کان میں اقامت علی ولی اللہ کے ساتھ، زندگی بھر علی ولی اللہ کی آذانیں دی، منافق کیسے ہو جائیں گے؟ ادھر والا معاملہ تو ہو گیا طے۔ اب ادھر آئیے، پہلے خانے میں لکھا ہے معصوم، اس کے اوپر کراس ہے، یہ غلام حسین معصوم نہیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، معصوم یا انبیاء ہیں یا 14 ہیں۔ نیچے لکھا ہے مومن نیکوکار۔ آپ کیوں گھبرا گئے؟ میں غلام حسین کی بات کروں۔ قبلہ میں نے ایک مجلس میں کہہ دیا کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، غلام حسین کی۔ ایک بزرگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مولانا آپ مجلس پڑھیں، یہ سارے غلام حسین بیٹھے۔ قبلہ موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، حسن بھائی موجود ہیں، علامہ
تقی شاہ صاحب موجود ہیں، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ مومن نیکوکار کی کم از کم تعریف یہ ہے جس نے زندگی میں واجب چھوڑا نہ ہو، حرام کے قریب گیا نہ ہو، اللہ عادل ہے، ایسا بندہ میرٹھ پہ جنت میں جائے گا۔ میں نے لفظ میرٹھ کہہ کے مسئلہ حل کر دیا۔ میرٹھ پہ جنت میں جائے گا، میرٹھ پہ جنت میں جائے۔ اللہ فرمائے گا میں عادل ہوں، آپ نے میرے ہر واجب پہ عمل کیا، ہر حرام سے اپنے آپ کو بچایا، یہ میری جنت کے 8 دروازے ہیں، جس سے چاہے علی علی کرتا جا۔ اس پر بھی کراس۔ آخر میں لکھا ہے مومن گناہگار، اس کے اوپر ٹک لگا ہے کہ یہ غلام حسین مومن تو ہے لیکن بیچارہ گناہگار ہے۔ پھر کلک کیا، حساب آ گیا۔ اب میں لفظیں تول کے بول رہا ہوں، ایک ایک لفظ، حساب آنا شروع۔ لکھا تھا کہ اس مومن نے دنیا میں 70 سال زندگی گزاری، 15 سال تک جب وہ مکلف نہیں تھا نکال دیجئے، باقی بچے 55 سال۔ 55 سال کا آگے حساب لکھا ہے۔ مثلا 55 سالوں میں غلام حسین نے فرض کیجئے 14 لاکھ نیکیاں کی، 15 لاکھ گناہ کیے۔ اب میں آیت پڑھنے چلا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں۔ 14 لاکھ نیکیاں 14 لاکھ گناہوں کو بہا لے گئیں، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، اس نے وعدہ کر رکھا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں چاہوں گا تمہارے سب کے سب گناہ معاف کر دوں گا۔ اب اگر اللہ کر دے معاف تو اس کا فضل ہے، اگر دے سزا تو اس کا عدل ہے۔ معاملہ ہو گیا فضل سے، 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی تھی، اللہ نے کر دیا معاف۔ غلام حسین وہ جا رہے جنت میں، نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، آ رہے نا؟ اب میں نے دکھانا ہے علی چھڑائیں گے کیسے۔ اور آخری جملہ یہی پہ مصائب کی طرف جا رہا ہوں، میرے پاس ٹائم اتنا بچا ہے، ظاہر میں نے آگے جا کے مجلس پڑھنا ہے۔ فرض کیجئے عدل قائم ہوا، عدل حکم ہوا، 1 لاکھ نیکی غلام حسین کی کم پڑ گئی ہے، لے جاؤ اسے، سزا ملے گی۔ اب مرحلہ شفاعت آنے والا ہے، جب حکم آنا لے جاؤ اسے، سزا ملے گی۔ اب فرشتوں نے آگے بڑھ کے 1.5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں جملہ، آگے بڑھ کے فرشتوں نے اس کو دبوچا۔ بس جیسے ہی دبوچا تو عادت تو ماں کی گود سے بنی ہوئی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آئی کہا یا علی۔ غلام حسین کے منہ سے نکلا یا علی، یا علی، یا علی مدد۔ شاف محشر کی حیثیت سے میرے مولا امیر موجود تھے۔ مثلا مولا علی کی نگاہ پڑ گئی، جانتے ہیں، استفسار فرمایا معاملہ کیا ہے؟ فرشتوں نے توجہ رکھی، آخری جملہ، فرشتوں نے، بات تاریخی ہو نعرہ تاریخی لگا دینا مل کر، لیکن میری بات مکمل ہونے کے بعد پوچھا معاملہ کیا ہے؟ فرشتوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا امیر المومنین، آپ کے مومن کی 1 لاکھ نیکی کم پڑ گئی۔ اب اگر میرے مولا امیر نے کہہ دیا کہ میری نیکیوں میں سے ٹرانسفر کر دو، تو فرشتوں کو جرت نہیں پوچھنے کی کہ شب ہجرت والی یا ضربت والی۔